انٹرمیڈیٹ انگلش چینل پر خوش آمدید۔ یہ ایک ایجوکیشنل چینل ہے۔ اس چینل پر انٹرمیڈیٹ کے انگلش پیپر کی مکمل رہنمائی اور ہیلپ ویڈیوز کی شکل میں دستیاب ہیں۔ حل شدہ 5 سالہ معروضی پیپرز کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر 90+ مارکس لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈ مور فیمس میگزین، ریلائی آن یور اون ریسورسز۔ میگزین کا مطلب ہے مقولہ کہاوت، ایکشن کا مطلب کام، پریسیڈنگ کا مطلب کارروائی، پروسیس کا مطلب عمل، سینگ کا مطلب کہاوت مقولہ۔ یہی آپشن درست ہے۔ سینگ دی آرز آف سکول اسٹریچنگ اہیڈ واز اے ڈسمل ایکسپیرئنس۔ ڈسمل کا مطلب ہے اداس، تو اس میں دوسری آپشن درست ہے۔ پہلی آپشن کا مطلب ہے بڑا، آرڈینری کا مطلب عام، بریلینٹ کا مطلب ہے ہائیلی انٹیلیجنٹ، بہت ہی ذہین، جس کا مطلب ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس ہے شی وڈ اناؤنس ان اے ڈیپ فیونریل۔ فیونریل کا مطلب ہے اداس، تو اس میں جو ہماری آپشن درست ہے، ہیپی کا مطلب خوش، ریل کا مطلب حقیقی، گلومی کا مطلب اداس، یہی آپشن درست ہے۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ سینٹینس ہائی ایکسپلینز ور یوز ایکسٹینسولی۔ ایکسٹینسولی کا مطلب ہے ٹو گریٹ ایکسٹینٹ، یعنی زیادہ مقدار میں۔ اب اس کی آپشن کی طرف آتے ہیں۔ جنرلی عمومی طور پر، یوزولی عمومی طور پر، سلولی آہستگی سے، فریلی کا مطلب ہے آزادی کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ مقدار میں، گریٹ ایکسٹینٹ میں، فریلی والی آپشن درست ہے۔ اس کے بعد ہے پاسچر فاؤنڈ دی ٹریٹمنٹ آف ہائیڈروفوبیا۔ ہائیڈروفوبیا کا علاج پاسچر نے دریافت کیا۔ ہائیڈروفوبیا کا مطلب انگریزی میں دوسرا ہے ریبیز۔ ریبیز کا مطلب ہے وہ بیماری جو کتوں کو ہو جاتی ہے، وہ ہلکے ہو جاتے ہیں اور کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہائیڈروفوبیا کا مطلب بھی وہی بیماری ہے، تو ریبیز اور ہائیڈروفوبیا یہ ایک دوسرے سے ہم معنی الفاظ ہیں، ایک ہی نام ہے دونوں بیماریوں کا، یہی آپشن درست ہے۔ اس کے بعد ہے آفٹر مچ ریفلیکشن آئی پٹ اے بریکٹ راؤنڈ اٹ۔ ریفلیکشن کا مطلب ہے سوچ بچار، ویسے ریفلیکشن کا مطلب عکس ہوتا ہے، یہاں کنٹینٹ کے مطابق مطلب ہے سوچ بچار۔ تو ایزیوم کا مطلب شروع کرنا، تھاٹ کا مطلب سوچ بچار، چینج تبدیل، ڈیلائٹڈ خوش، تو تھاٹ والی آپشن درست ہے۔ نیکسٹ سینٹینس ہے ناول میں سے ہے دی بوائز ور امپلیکیبل ان موبز۔ لڑکے گروہ کی صورت میں، مجمع کی صورت میں بہت ظالم تھے۔ ظالم کی آپشن اس میں انفارگیونگ دی گئی ہے، جس کا مطلب ہے معاف نہ کرنے والا۔ تو سیلفش کا مطلب خود غرض، سیلف لیس بے لوس، انریولی غیر مہذب، انفارگیونگ، یہی آپشن درست ہے۔ اس کے بعد ہے چپس واز این آل ٹوگیدر ملڈر اینڈ لیس فیروشس اینیمل۔ ملڈر کا مطلب نرم ہے، تو یہ مائلڈ کی دوسری ڈگری ہے ایڈجیکٹو کی، تو سافٹر بھی دوسری ڈگری ہے، اس لیے سافٹر کا مطلب بھی نرم، اس کا مطلب بھی نرم، یہ آپشن درست ہے۔ اس کے بعد ہے چپس فلیمڈ اپ۔ فلیمڈ اپ کا مطلب ہے غصے میں آ جانا، متن کے مطابق اس کا مطلب ہے غصے میں آ جانا۔ فلیئرڈ کا مطلب غصے میں آ جانا۔ باقی آپشنیں آسان ہیں، جن کا ترجمہ آسان ہے، ہر بچے کو آتا ہے۔ اس کے بعد ہے سلیپ اگین if you inclined۔ انکلائنڈ کا مطلب ہے رجحان رکھنا، مرضی ہونا۔ ٹیمپٹڈ کا مطلب ہے لالچ رکھنا، میلان رکھنا، جھکاؤ رکھنا، تو ٹیمپٹڈ کا مطلب اس کی آپشن درست ہے، یہی ٹیمپٹڈ۔ اس کے بعد ہے جی باقی آپشنیں بہت آسان ہیں۔ اس کے بعد ہے ہی واز میڈیٹیٹنگ دی پرابلم۔ میڈیٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے غور و خوض کرنا، میڈیٹیٹ کے ساتھ عنایت کرتا ہے، میڈیٹیٹنگ ان دی پرابلم۔ نیکسٹ ہے ہاؤس، ہز ہاؤس از ایڈورنڈ فلاورز۔ ایڈورن کا مطلب ہوتا ہے سجا ہوا ہونا، سجایا جانا،
تو ایڈورن کے ساتھ ود آئے گا، ایڈورنڈ ود فلاور۔ اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس ہے جو پچھلے پیپر میں بھی آیا ہے، آئی میٹ ہیم، دی وے کے لیے آن آئے گا، اور بس ہو تو بائی بس، ہوائی جہاز ہو تو بائی پلین، اس لیے آئی میٹ ہیم آن دی وے۔ تو آن جو ہے صحیح آپشن ہے۔ اس کے بعد ہے دس از پینفل می، پینفل کے ساتھ ٹو آیا کرتا ہے، تکلیف دہ جس کا مطلب ہے، تو دس از پینفل ٹو می۔ اس کے بعد ہے ہی واز ایسٹونشڈ، ایسٹونشڈ کا مطلب ہے حیران ہو جانا، ٹو دی سڈن ارائیول آف ہز فرینڈ، ایسٹونشڈ کے ساتھ ایٹ آئے گا پریپوزیشن، تو ایسٹونشڈ ایٹ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کریکشن کی طرف۔ پہلا سینٹینس ہے ہی گیٹس اے ویری لیس سیلری، تو سیلری کے لیے لیس استعمال نہیں ہوتا، اسمال استعمال ہوا کرتا ہے، تو اس لیے یہ آپشن درست ہے اس کی، ہی گیٹس اے ویری اسمال سیلری۔ نیکسٹ آپشن ہے، نیکسٹ سینٹینس ہے ہی وینٹ آؤٹ جسٹ ناؤ، جس فقرے میں جسٹ ناؤ کا لفظ آ جائے وہ فقرہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں آیا کرتا ہے، تو اس میں ہی ہیز گان آؤٹ جسٹ ناؤ، ہیز گان آؤٹ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، باقی جو ہیں یہ سارے دوسرے ٹینس دیے ہوئے ہیں، اس لیے یہ آپشن درست ہے۔ نیکسٹ سینٹینس ہے ہی یو اینڈ آئی ٹولڈ دی نیوز، یہ تین پروناؤن دیے ہوئے ہیں، اس میں پروناؤن کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر کوئی اچھائی کا کام ہو تو پہلے سیکنڈ پرسن، پھر تھرڈ پرسن، پھر فرسٹ پرسن آتا ہے۔ ہی، یو اینڈ آئی یہ تین پروناؤن ہیں، آئی فرسٹ پرسن کا ہے، یو سیکنڈ پرسن کا ہے، ہی تھرڈ پرسن کا ہے، تو اس ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اچھائی کا کام ہو تو پہلے سیکنڈ پرسن، پھر تھرڈ پرسن، پھر فرسٹ پرسن آئے گا، اور اگر کوئی برائی والا یا سبکی والا کام ہو تو پھر پہلے فرسٹ پرسن آتا ہے، پھر تھرڈ پرسن، پھر سیکنڈ پرسن آتا ہے۔ یو، ہی اینڈ آئی ٹولڈ دی نیوز، تم نے، اس نے اور میں نے خبر بتائی۔ اب اس میں کون سی آپشن درست ہے؟ دوسری آپشن درست ہے اس میں۔ نیکسٹ فکر ہے ہیز ہیئر از وائٹ، ہیئر جو ہے یہ خود بخود جمع لفظ ہے، اس کے ساتھ ایس لگانا غلط ہے، لیکن اس کے ساتھ ورب جو ہے واحد استعمال ہوا کرتا ہے، ہیز ہیئر از وائٹ، اس کے بال سفید ہیں، تو اس لیے یہ آپشن ہماری درست ہے۔ اس کے بعد ہے دی برگلر سیٹ آؤٹ دی بلڈنگ ٹو فائر، یہ ہمیشہ آن فائر ہوتا ہے، ٹو فائر نہیں آتا، تو یہ آپشن اس کی درست ہے، دی برگلر سیٹ آؤٹ دی بلڈنگ آن فائر۔